بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سرمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من دار دار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرت ابو سرمہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے نقصان پہنچائے گا، اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو آپس میں لڑوائے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی جھگڑوں میں پھنسا دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کے ستانے پر کمر باندھے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو باہم لڑائی اور دشمنی پر اکساتے رہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں مسلمانوں کو اس طرز عمل سے روکا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے اور اس کا انجام بد بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اس کا انجام بد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا۔ اب جو شخص دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے یا دوسروں کے متعلق نقصان کے لیے کوئی برا کردار ادا کرتا ہے، وہ تو اپنی طاقت کے مطابق شاید نقصان دے یا نہ دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جو کہ ضار ہے، نقصان دینے والی ذات ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا تو اسے ضرور ہی نقصان پہنچے گا۔ اور اسی طرح جو شخص دوسروں کو لڑاتا ہے یا لڑانے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپس میں لڑیں یا صلح کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو جھگڑوں میں پھنسائے گا تو یہ ضرور پھنس کر ہی رہے گا۔ لہٰذا ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی نہ کرے، لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ خود غرض لوگ اپنے نفع کے لیے اور وقتی مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے ذرا بھی نہیں چوکتے۔ ان کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے گویا کہ ہمیں دنیاوی مفاد مل جائے، خواہ دوسرا مرے یا جیے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک بہت بری اور بدترین مثال کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا ہے، اور منصب اور جاہ اور مرتبہ کے حصول کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑانا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا، اس سے لوگوں کی صحت برباد ہونے کا یقین ہے، صرف اندیشہ نہیں، یقین ہے۔ ایسے لوگ بیکار بلکہ نقصان دہ چیزوں کو خالص چیزوں میں ملا کر ایک کے 2 بلکہ ایک کے 10 کرتے ہیں، قیمت وہی رکھتے ہیں جو اصلی چیزوں کی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ تو اصل چیز سے بھی زیادہ قیمت نقلی اور جعلی چیزوں کی وصول کرتے ہیں، ملاوٹ والی چیزوں کی وصول کرتے ہیں۔ اس سے ایک تو جو بھی لوگ ان چیزوں کو خریدتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کا پیسہ بھی فضول خرچ ہوتا ہے اور ان کی صحت الگ سے بگڑتی ہے۔ تو ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ چیزوں میں ملاوٹ کرے، جال سازی کرے، دوسرے کو نقصان دے، لڑائی جھگڑے پر اکسائے، کیونکہ ایک مسلمان وہ اللہ کو مانتا ہے، اسے اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔
وہ اللہ جو سب کے ظاہر اور پوشیدہ اعمال سے آگاہ ہے، ہر طرح کے کرتوتوں سے آگاہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود غرض آدمی، مفاد پرست آدمی کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوگا، اسے خود غرضی اور مفاد پرستی کی پاداش میں کوئی نہ کوئی نقصان اللہ تعالیٰ ضرور ہی پہنچائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں لوگوں کو آپس میں لڑوانے کا بڑا چسکا پڑ جاتا ہے، اس سے انہیں اپنا حکم چلانا اور اقتدار کو مضبوط کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنا اقتدار جمائے رکھنے کے لیے لوگوں میں اختلافات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اب جب لوگ لڑنے لگتے ہیں تو پھر خود ایک فریق کے ساتھ ساز باز کر کے دوسرے کو دبا دیتے ہیں، اور پھر جس سے ساز باز کی تھی، جس سے ملے تھے، پھر اسے بھی لڑوا کر تیسرے کے طرفدار ہو کر پھر پہلے کو دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس یہی چکر چلتا رہتا ہے۔ تو حدیث میں اس چکر کا قصہ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ کسی مسلمان کو یہ نہیں چاہیے کہ کسی سے خواہ دشمنی کرے یا باہم لڑائی کرے، کیونکہ آخرکار اس کے بھی مخالف زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اس کی بری حالت کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کا برا کرے گا اس کا برا ہو کر رہے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ آخرت تو سامنے ہے، آخرت میں تو پھر اس کا برا ہوگا ہی صحیح، کیونکہ حساب لینے والی تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں متنبہ فرمایا، خبردار فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور نقصان پہنچائے، اور جو شخص دوسروں کو آپس میں لڑوائے گا، جھگڑے ڈلوائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جھگڑوں میں پھنسا دے گا۔ تو جو کسی کو ستائے گا وہ ضرور ستایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو ستانے سے، تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے، اور دنگے فساد سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔